بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ گردشی قرضہ تمام مسائل کو نگل رہا تھا۔ گردشی قرضہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ شعبہ توانائی کے گردشی قرضے کے خاتمے کے منصوبے کی افتتاحی تقریب میں نیو یارک سے ورچوئل خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گردشی قرضے کے مسائل سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ٹاسک فورس نے آئی پی پیز کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے۔ وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس نے مستعدی سے کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں لائن لاسز بھی ایک بڑا چیلنج ہے۔ اگلے مرحلے میں لائن لاسز کے مسئلے پر توجہ دی جائے گی۔ گردشی قرضے کا منصوبہ اجتماعی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے اہم ملاقات ہوئی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ گردشی قرضے کی وجہ سے معیشت پر بہت بوجھ ہے۔ گردشی قرضے کی وجہ سے توانائی کا شعبہ متاثر ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے اتفاق رائے سے لائے عمل وضع کیا گیا ہے۔ گردشی قرضہ ادائیگی اسکیم کے لیے سیکٹری توانائی سمیت دیگر حکام کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ اویس لغاری کا کہنا تھا کہ گردشی قرضے کے خاتمے کی اسکیم شعبہ توانائی میں اصلاحات کا حصہ ہے۔ اسکیم کے تحت آئندہ 6 سال میں گردشی قرضے سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ دوسری جانب اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پاور سیکٹر کے اسٹرکچرل مسائل حل ہو رہے ہیں۔ گردشی قرضے کے خاتمے کے لیے 1 سال سے کوششیں جاری تھیں۔ انہوں نے کہا کہ گردشی قرضے کے خاتمے کی اسکیم اہم سنگ میل ہے۔ گردشی قرضے کے خاتمے کی توانائی کے شعبے پر دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ جی ناظرین، دریں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی اور علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع ہے۔ اس ملاقات میں مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ اور مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت ہوگی۔ واضح رہے کہ نیو یارک میں اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ امریکی صدر کے اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تھی۔ دوسری طرف وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر پروفیسر محمد یونس کی ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کی سائیڈ لائن کے طور پر 2 طرفہ ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے خوشگوار ماحول میں گرم جوشی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان بنگلہ دیش کے 2 طرفہ تعلقات کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے، 2 طرفہ تعلقات میں کثیر الجہتی تعاون، تجارتی علاقائی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باہمی عزت و رواداری، باہمی اعتماد اور علاقائی تعاون و ترقی پر تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر نے باہمی سفارتی تعلقات میں بہتری اور پاکستان کے کردار کو خوش آئند قرار دیا۔ پروفیسر محمد یوسف نے باہمی تجارت اور ثقافتی تعلقات کو بہتر کرنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ دوسری طرف وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جائیداد کے تنازعات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی جا رہی ہیں۔ نیو یارک میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 126 ممالک کے شہریوں کے لیے ویزا پر ایئر ٹو ارائیول کیٹیگری متعارف کرائی۔ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مزید اقدامات کے لیے بھی پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اوورسیز کو ایسی سہولتیں ضرور ملنی چاہیے جو پاکستان کے لیے ان کی خدمات کے برابر ہوں۔ بین الملک مقیم پاکستانی عالمی سطح پر پاکستان کی توانا آواز ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہمارے مشنز بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو اصلاحات کا فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں اپنے سفارتی مشنز کی تزئین و آرائش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اوورسیز کے لیے کی گئی اہم اصلاحات میں سے ایک انہیں فوری انصاف کی فراہمی ہے۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بذریعہ ویڈیو لنک شہادت ریکارڈ کرانے کی سہولت ہوگی۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مقدمات کی پیروی کے لیے پاکستان واپسی کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ درخواستیں اور ضروری دستاویزات آن لائن ہی جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ بین الملک مقیم پاکستانیوں کو FBR کی جانب سے بطور فائلرز تسلیم کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم نے کہا کہ فائلرز تسلیم ہونے پر اوورسیز کے لیے بینکنگ اور کاروباری معاملات آسان ہو جائیں گے۔ بین الملک مقیم پاکستانیوں کے بچوں کے لیے جامعات اور میڈیکل کالجز میں کوٹا بھی رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب اور بلوچستان میں بورڈ آف ریونیو نے اوورسیز سہولت مراکز قائم کر دیے ہیں۔ ہوائی اڈوں پر گرین چینل کی سہولت کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر ہے کہ شامی صدر احمد الشرا کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے سائیڈ لائن ملاقات ہوئی ہے۔ شامی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق شامی اور امریکی صدر کی ملاقات کی تصویر میں امریکی خاتون اول بھی موجود ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مئی میں ہونے والی ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں کے درمیان یہ دوسری ملاقات تھی۔ جی ناظرین، ادھر سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ٹرکی بن فیصل نے کہا ہے کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے صرف امریکی صدر دباؤ ڈال سکتے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ٹرکی بن فیصل نے کہا کہ بین الاقوامی لیڈرز میں صرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ شخصیت ہیں جو اسرائیل پر دباؤ ڈال کر غزہ میں جاری نسل کشی کو روک سکتے ہیں۔ شہزادہ ٹرکی بن فیصل نے کہا کہ اکتوبر 2023 کے بعد حماس کے لیے شروع کی جانے والی جنگ نسل کشی کی ایک واضح مثال ہے۔ شہزادہ ٹرکی بن فیصل نے عالمی سطح پر مختلف ممالک کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے کے عمل کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اب فلسطین کی خود مختاری اور آزادی کی حفاظت بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور فرانس کی مشترکہ سفارتکاری کو امریکہ کو سمجھانے کے لیے استعمال کرنے کی بات کی۔ کیوں ان کے خیال میں اسرائیل کو اپنی روش تبدیل کرنے سے امریکہ ہی روک سکتا ہے۔ جی ناظرین، اسی دوران اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے کہا ہے کہ شام سے سیکیورٹی ڈیل میں پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی معاہدہ طے نہیں پایا۔ دفتر اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ نتائج اسرائیلی مفادات سے مشروط ہیں۔ دفتر نے مزید کہا کہ اسرائیلی شرائط میں جنوب مغربی شام کو فوج سے پاک کرنا اور دور دراز کا دوروس کا تحفظ شامل ہیں۔ اسی دوران جاپان کی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں کارروائی جاری رکھی تو جوابی اقدامات اٹھائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جاپان کے وزیر اعظم شیگرو ایشیا نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوجی کارروائی فوری طور پر روک دے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی کارروائی نہ روکنے کی صورت میں جاپان علاقائی امن کے لیے ضروری اقدامات کرے گا۔ جاپانی وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے 80ویں سالانہ اجلاس میں اسرائیل پر زور دیا کہ وہ فوجی کارروائی فوری طور پر روک دے۔ یہ اسرائیل کی جانب سے یک طرفہ کارروائی ہے جسے قبول نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جاپان بھی دو ریاستی حل کا حمایتی ہے جس میں فلسطینی اور اسرائیلی اپنے اپنے مقام پر ایک ساتھ رہ سکیں۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا جائے یا نہیں، یہ بحث نہیں، سوال یہ ہے کہ کب تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی المیہ جاری ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور معاملے سے جڑے تمام فریق پرامن طریقے سے مسئلے کو حل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔